آپ کے سر پہ لولاک کا تاج ہے، آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے، آپ کے ہاتھ اسلام کی لاج ہے، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء۔ تبت یدا، ابو لہب اور اس کی بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چچی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دیتے تو ابو لہب مجمع کے پاس جا کر کہتا تھا، اس کی بات نہ سنو، یہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں چن چن کر لاتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی۔ اس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوا، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا۔ ضرور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ حضور علیہ السلام بیت اللہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ ام جمیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئی، ابو بکر کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ اس نے میری ہجو کہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، لیکن ابو لہب کی بیوی کو نظر نہیں آئے۔ ہم نے آج نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ سنا، اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر آتا ہے، جن کے اس واقعے کے اوپر قرآن پاک میں سورہ لہب بھی نازل ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں اس معجزے کے پیچھے کیا سائنٹیفک لاجک یعنی سائنسی توجیہ ہے۔ لہب کے معنی شعلہ کے ہیں۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد الاعلیٰ تھا۔ ابو لہب سرخ و سفید شعلہ رو تھا، غالباً اسی وجہ سے ابو لہب پکارا جاتا تھا۔ ابو لہب بیت اللہ کے بیت المال کا نگران تھا۔ بیت المال پر اس نے اس طرح قبضہ کر رکھا تھا کہ بیت المال کا بڑا حصہ یتیموں، مسکینوں اور حاجیوں پر خرچ ہونے کی بجائے اس کے خزانے میں جمع ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی دعوت حق سن کر اسے محسوس ہوا کہ اس کے احتساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اس احساس اور مال و دولت سے محروم ہو جائے گا جو اسے حاصل ہے۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور مخالفت میں بڑے بڑے دشمنوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قرآن نے اس سورہ میں حضور کے دشمن کی سیاسی قوت ٹوٹ جانے کی پیشین گوئی کی ہے، جو پوری ہوئی۔ غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد وہ چیچک میں مبتلا ہوا۔ اس بیماری کے دوران چھوت کے اندیشے سے اس کے ساتھیوں نے، اس کے بیٹوں نے اور اس کے خاندان نے اس کی تیمارداری بھی نہیں کی۔ وہ اسی بے کسی کے حال میں مر گیا اور کئی دن تک اس کی لاش سڑتی رہی۔ بالآخر لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر اس کے بیٹوں نے مزدوروں کی مدد سے مکہ کے بالائی حصے میں لاش پھینکوا دی اور اس پر اتنے پتھر پھینکے کہ لاش پتھروں میں ڈھک گئی۔ ابو لہب کی بیوی اس زمانے میں خاتون اول تھی جو نہایت خوبصورت اور جمیل تھی۔ اس سورہ میں ابو لہب کی ذلت کی وہ تصویر نمایاں ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ دنیا میں خاتون اول بن کر ہیرے جواہرات کے قیمتی ہار پہن کر اتراتی پھرتی تھی۔ قیامت کے دن یہی ہار موٹی رسی کی شکل میں بدل جائیں گے اور وہ اسی طرح پھرے گی جیسے کوئی کنیز گلے میں رسی ڈال کر لکڑیاں چننے جا رہی ہو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل چونکہ حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچانے میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک رہی، اس لیے جہنم میں اپنے شوہر کے ساتھ ان جرائم کی سزا بھگتے گی جو اس نے حضور علیہ السلام کی دشمنی میں کیے ہیں۔